لیکن اگر کوئی یہ کہے آپ کے پاس کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، تو یہ ہم آخری بات کریں گے، لیکن what would you say to that person؟ کیونکہ نوبیلٹی کے ساتھ میں اس کو جوڑ رہی ہوں۔ جی دیکھیے، آپ نے جو کہا ہے نا کہ کریکٹر کی ان ادر ورڈز آپ کہہ رہی ہیں کہ کریکٹر کی کیا ڈیفینیشن ہے. دیکھیے اس میں نا ایک بہت ہی نازک سی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بیہیویئر اور کریکٹر ایک نہیں ہوتے. بیہیویئر وہ ہے جو ہم مجمع میں کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کا قطعی امکان ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت نفاست سے دروازہ کھولوں، ادب سے آ کے بیٹھ جاؤں، نظریں جھکا کے آپ سے بات کروں اور میں آپ کو کہوں آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، آپ میرے لیے بالکل ویسے ہے، اور میں تمیز سے بات کروں، آپ کے سامنے چھینکوں تو ہاتھے سے رکھ لوں، تھوڑی دیر پوچھوں آپ کچھ کھائیں گی یا ایسے. یہ بہت اچھا ہے مگر یہ بیہیویئر ہے. کریکٹر کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ کیا ہیں. بے شک یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے بیہیویئر اچھا بنانا بہت ضروری ہے. بیہیویئر کے ساتھ جو کمپیریبل لفظ ہے وہ ہے پرسنالٹی. اور پرسنالٹی ایک گریک لفظ سے نکلا ہے پرسونا. پرسونا کا مطلب ہوتا ہے نقاب. اور جب وہ یعنی یونان کے اندر ڈرامے ہوا کرتے تھے تو وہاں اسٹیڈیم کے اندر نقاب پڑے ہوتے تھے، ایک بادشاہ کا، ایک وزیر کا، ایک فقیر کا، ایک قیدی کا، ایک قاتل کا، ایک مقتول کا. تو وہ اپنے سامنے رکھ لیتے تھے اور کر کے وہ ڈائلاگ بولتے تھے. اس سے نکلا پرسنالٹی کہ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اوپر بہت خوبصورت نقاب پہنا ہوا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے فار یوٹیلیٹیرین پرپز. دیکھیں نا آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو فار یوٹیلیٹیرین پرپز ہمیں لوگوں کی، اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی پرسنالٹی کی گرومنگ پر اور بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے کردار، کریکٹر. کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو اس بنیاد پر کرے کہ اسے اچھا کام کرنا اچھا لگتا ہے. نیتوں کے پاک ہو جانے کا نام کریکٹر ہے اور ایکسپریشن کے صاف ہو جانے کا نام بیہیویئر ہے. اچھا اب کریکٹر کیسے پاک ہوگا؟ اس کے لیے وہ سارا کام ہے جو آپ کرتی ہیں، پیرنٹنگ کا کام، جس کے ذریعے سے بچے کے اندر ٹریننگ کو، یعنی اس کی تربیت کو ٹریننگ نہ سمجھا جائے. بے شک ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص قسم کی سکل سے صدا دینا. جیسے پیولوف کے ایکسپیریمنٹ کے اندر کتے کو گھنٹی بجا کر کھانا دے کے منہ سے سلائیوا کریٹ کر دیا، جیسے طوطے کے منہ کے اندر کوئی میٹھا ڈال کے اس کو توپ چلانا سکھا دی، جیسے ریچھ کو تار پر چلنا سکھا دیا ہنٹر یا اس کو کوئی ریوارڈ دینے کے ساتھ. اس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں. اس کو اردو میں سدھانا کہتے ہیں. سدھانے کے لیے جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، ہیومنز کو بھی سدھایا جا سکتا ہے. اگر وہ سدھایا جائے تو اس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں. لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ٹریننگ سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اور جو تربیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی میری رغبت بن جائے، میری نیتیں صاف ہو جائیں، میں اپنی چوائسز کے لیے نیٹ ہو جاؤں. میں اتنا اسٹرانگ ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میری چوائس بری ہے تو میں اسے ڈائیورٹ کر لوں، چینج کر لوں. ایسا نہیں، میری چوائس بری ہے ہی نہیں، I can't do it. کریکٹر کے اگر نا میرا بیٹا کریکٹر فل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ کے بیٹے نے جھوٹ بولا تو آپ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کافی پیرنٹس ویسے بھی کہتے ہیں، لیکن آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کریکٹر کا یہ مطلب ہے. تو لہٰذا ہماری تربیت جہاں کاسمیٹک پرسنالٹی کے لیے ہونی چاہیے، بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہونی چاہیے، بالکل اس سے بہت زیادہ اس کے کریکٹر کے لیے ہونی چاہیے. یعنی اس کے نیتوں کے پاک کرنے کے لیے کون سا انوائرمنٹ چاہیے. اس سلسلے میں آپ نے کہا یہ آخری سوال ہے، میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ویسٹ سے سیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بہرحال ویسٹ نے سائیکالوجی میں، کوگنیٹو سائیکالوجی میں بہت کام کیا اور وہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں. اس لیے ہمارا دماغ سائنسی دماغ ہے اور ہم ہر چیز کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. لیکن وہ تمام لوگ جو اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ باتیں جن کو ہم سائنٹیفکلی نہیں سمجھا سکتے ان پر بھی غور کیجئے. اور ان میں ایک بہت بڑی جو فیکٹر ہے نا وہ دعا کی طاقت ہے. بے شک دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے. کرتے ہیں لوگ. آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو کریں، جو حالات بنا لیں، لیکن آخر کار آپ کو خدا کے حضور اس کو پیش کرنا ہے
کہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا مگر ایکچوئل جو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسانوں کے دل خدا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اس کا دل جہاں چاہے اس کو پھیر دے. تو ایک تو وہ تمام لوگ جن کو معاشرے کی تربیت کا فکر ہے نا, وہ دن کو محنت کریں, یوٹیوب کے چینل پر محنت کریں, فیس بک پہ محنت کریں, تقریریں کریں, موٹیویشنل سپیکنگ کریں, لیکن ان سب پر میرے خیال میں تہجد واجب ہے. بے شک, I agree to وہ that. رات کو اٹھ کے اللہ پاک سے اس کی مدد مانگیں کہ جو کچھ میں نے سارا دن کیا ہے اب اس کے نتیجے کو نکالنا تیرے اختیار میں. ایک تو یہ بات. دوسرا, رزق حلال کی اہمیت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بے شک. آپ جو مرضی کرتے رہیں, جتنی مرضی اسٹریٹجیز اپنا لیں, جتنے مرضی ٹیکنیک, اگر آپ کے بچوں کے منہ میں حرام رزق جا رہا ہے اس کا آؤٹ کم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور حلال اور حرام کا صحیح کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. حرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب حرام ہے اور جوا حرام ہے اور خنزیر حرام ہے. حرام کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں جس کا ہمیں معاوضہ مل رہا ہے ہم اس کا حق ادا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہم جو کام کر رہے ہیں ہم کوئی اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو لے کے نہیں آ رہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کسی کا حق تو نہیں مار رہے. تو میرا خیال ہے کہ والدین کو, اساتذہ کو, ٹرینرز کو ان 2 چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے, دعا کی طاقت کا اور اپنے رزق میں حلال کو داخل کرنے کا. بے شک.